تصور کیجئے آج سے 1400 سال قبل کا مدینہ، گھپ اندھیرا، صحرا کی خاموشی اور ایک ایسا دسترخواں جس پر نہ تو درجنوں پکوان سجے ہیں، نہ ہی کوئی شاندار اہتمام ہے، لیکن پھر بھی جو ہستیاں اس دسترخواں پر بیٹھی ہیں انہوں نے آدھی دنیا کے دلوں پر حکومت کی۔ آج ہمارے دسترخوان نعمتوں سے ٹوٹے جا رہے ہیں، انواع و اقسام کے مشروبات اور تلے ہوئے کھانوں سے ہماری میزیں بھری ہیں، مگر ہمارے دلوں میں وہ سکون، وہ طمانینت اور وہ روحانیت کیوں نہیں جو ان کے پاس تھی؟ آخر اس سادہ سی سحری اور کھجوروں سے سجے افطار میں ایسا کیا راز چھپا تھا جس نے ایک عام انسان کو آسمان کا تارا بنا دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے انہی سنہری اور خاموش اوراق کو پلٹیں گے اور جانیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ کرام کا رمضان کیسا ہوا کرتا تھا۔ اس لیے آخر تک جڑے رہیے گا، کیونکہ آج کی یہ چند منٹ کی گفتگو شاید آپ کے اس رمضان کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے۔ سحری کا وقت، جب رات کا سناٹا اپنے عروج پر ہوتا ہے، یہ محض پیٹ بھرنے کا وقت نہیں بلکہ رب سے ملاقات اور برکتیں سمیٹنے کی گھڑی ہے۔ آج ہم سحری میں بھاری اور مرغن غذائیں اس ڈر سے کھاتے ہیں کہ کہیں دن میں بھوک نہ لگ جائے، مگر قربان جائیے دو عالم کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی پر، آپ کی سحری نہایت مختصر اور سادہ ہوا کرتی تھی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ آپ نے اس برکت کو کسی شاہانہ طعام سے نہیں جوڑا بلکہ سادگی سے جوڑا۔ سنن ابو داؤد کی ایک مستند حدیث میں آپ کا فرمان ہے، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ ذرا سوچئے، صرف چند کھجوریں اور پانی کا ایک پیالہ، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روزے کی اصل طاقت غذا میں نہیں بلکہ اس نیت اور برکت میں ہے جو اللہ کی طرف سے اترتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور انتہائی خوبصورت اور پرحکمت سنت سحری کو بالکل آخری وقت تک مؤخر کرنا تھا۔ آج کل ہم سحری رات کے درمیانی پہر کھا کر سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز تک ضائع کر دیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا طرز عمل اس کے بالکل برعکس تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ سحری اور اذان کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، تو انہوں نے فرمایا صرف 50 آیات کی تلاوت کے برابر۔ یہ معمولی سا وقفہ ہمیں بتاتا ہے کہ سحری کا مقصد صرف بھوک مٹانا نہیں بلکہ فجر کی نماز کے لیے مستعد اور بیدار رہنا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے۔ دنیا بھر کی کڑی مشقت، پیاس سے خشک ہوتے ہونٹ اور اللہ کی محبت میں خاموش رہنے والا پیٹ، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ایک مومن کے دل کی کیفیت ناقابل بیان ہوتی ہے۔ یہاں بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے۔ جس طرح سحری میں تاخیر پسندیدہ تھی، اسی طرح افطار میں جلدی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک ہمیشہ خیر و بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہ جلدی دراصل اللہ کے حکم کے سامنے انسان کی عاجزی کا اظہار ہے۔ جیسے ہی اللہ کا حکم آ جائے کہ اب کھا لو
تو پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں۔ یہ بندگی کا وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی مرضی نہیں بلکہ رب کی رضا کا پابند ہوتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس مقدس لمحے میں کائنات کے سب سے عظیم انسان کا دسترخوان کیسا ہوتا تھا۔ سنن ترمذی اور ابو داؤد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی نہایت پیاری روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوروں سے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے تھے۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، کہاں یہ عظیم ترین اور سادہ ترین سنت، اور کہاں ہمارے دسترخوانوں کا وہ اسراف جہاں شربت، پکوڑے، سموسے اور درجنوں ڈشیں بھی ہمیں کم لگتی ہیں۔ روزے کا مقصد نفس کو مارنا تھا، لیکن ہم نے شاید اسے نفس کو پالنے کا تہوار بنا دیا ہے۔ افطار کا وہ مختصر سا لمحہ جب انسان بھوک اور پیاس سے نڈھال ہوتا ہے، دراصل یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کو اپنے بندے پر سب سے زیادہ پیار آتا ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وہ سنہری وقت ہے جسے کسی صورت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے وقت اللہ کے حضور انتہائی عاجزی سے شکر بجا لاتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنے دل پر نقش کر لیا تھا۔ ان کے لیے رمضان کا مہینہ مصلے پر آنسو بہانے کا مہینہ تھا۔ دن کو روزے کی حالت میں جہاد اور محنت، اور رات کو تراویح اور تہجد میں گھنٹوں کھڑے رہنا۔ یہ اس لیے ممکن تھا کیونکہ ان کے پیٹ ہلکے اور دل نور سے بھرے ہوئے تھے۔ آج ہم افطار میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ تراویح تو دور، عشاء کی نماز پڑھنا محال ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا کہ رمضان میں جسم کو بھوکا رکھ کر روح کو غذا دی جاتی ہے۔ انہوں نے قرآن سے وہ رشتہ جوڑا کہ آج تک تاریخ ان کی روحانیت کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ معزز سامعین، ہم نے سیرت النبی اور صحابہ کرام کی زندگی کا یہ خوبصورت اور نورانی خاکہ تو دیکھ لیا، لیکن آج کی یہ ویڈیو صرف ایک تاریخی کہانی نہیں ہے، یہ آپ کے اور میرے ضمیر پر ایک دستک ہے۔ آج ہم مادی دوڑ میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ہم نے سنتوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کیا ہم اس رمضان یہ عہد نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے دسترخوانوں کو تھوڑا سادہ کر لیں؟ کیا ہم اسراف سے بچ کر وہ رزق کسی غریب کی جھولی میں نہیں ڈال سکتے؟ میری آپ سب سے ایک گزارش ہے، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا ہم رمضان کو اس کی اصل روح کے مطابق گزار رہے ہیں؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اس رمضان آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت کو اپنی افطاری یا سحری کا حصہ بنا رہے ہیں۔ کیا آپ کھجور کو ترجیح دے رہے ہیں یا اپنی دعاؤں کا وقت بڑھا رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔